الحمد لله الذي شرفنا بعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت معلما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن. ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن. اس میں جو بھی ہے ہمارا دین، ہمارا ایمان. دشمن نہ ملے گا تم کو شیطان سے بڑھ کر، رہبر نہ ملے گا تم کو قرآن سے بڑھ کر. نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام اور گلشن امی کے لہلہاتے ہوئے پھولوں، آج کی اس پروقار محفل میں بندہ عاجز جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامہ پہنا کر آپ حضرات کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، اس کا عنوان عظمت قرآن. سامعین محترم، اس دنیا میں کئی طرح کی کتب پائی جاتی ہیں، لیکن وہ کتب کسی ایک مخصوص علم یا فن پر مشتمل ہوتی ہے. اگر کوئی کتاب عبادات کے بارے میں ہے تو اس میں مذہب کا ذکر نہیں. اگر کوئی کتاب مذہب کے بارے میں ہے تو اس میں معاشیات کا ذکر نہیں. اگر کوئی کتاب معاشیات کے بارے میں ہے تو اس میں نفسیات کا ذکر نہیں. اگر کوئی کتاب نفسیات کے بارے میں ہے تو اس میں ارضیات کا ذکر نہیں. اگر کوئی کتاب ارضیات کے بارے میں ہے تو اس میں تاریخ کا بیان نہیں. اور یہ وہ کتب ہیں جو شک و شبہ سے خالی نہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عالم، ایک محدث، ایک مفکر بڑی اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے ایک نظریہ پیش کرتا ہے. کچھ ہی عرصے کے بعد ایک اور اہل علم اٹھتا ہے، وہ دلائل کے ساتھ اس نظریے کو غلط ثابت کر دیتا ہے. لیکن آئیے آج میں آپ کو ایک ایسی کتاب متعارف کروانا چاہتا ہوں جس کا ہر لفظ محفوظ ہے، جس کی ہر پیشن گوئی یقینی ہے، جس کی بات کو آج تک کوئی بھی اہل علم جھوٹا ثابت نہیں کر سکا. وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید ہے. سامعین محترم، قرآن مجید اپنا تعارف خود کرواتا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو اپنا نام بتا. قرآن نے جواب دیا، قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے. میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو بتا تیری زبان کیا ہے. قرآن نے جواب دیا، بلسان عربی مبین، میری زبان عربی زبان ہے. میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو کس پر نازل ہوا. قرآن نے جواب دیا، نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا. میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو بتا تیری حفاظت کی گارنٹی کیا ہے. قرآن نے جواب دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میری حفاظت کی گارنٹی اس اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے. میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تیرے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن نے جواب دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. سامعین محترم، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے. اس کا جواب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے، مفسر بھی ہے، مجمل بھی ہے. اس کی کچھ تشریح ایسے کرتا جاؤں کہ مشکل اس طرح ہے کہ آج تک صدیاں گزر گئیں، تقریباً 1400 سال گزر گئے، ائمہ گزرے، مفکر گزرے، محدث گزرے، مفسر گزرے، ان نے اپنی زندگیاں اس قرآن کے موتی چنتے ہوئے گزار دی، لیکن آج تک اس قرآن کے موتی ختم نہیں ہوئے. آسان اس طرح ہے کہ آج کا ایک ننھا منا حافظ قرآن، ننھا منا بچہ اس قرآن کو اپنے ذہن کے اندر، اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے. مجمل اس طرح ہے کہ اس کو ایک عام سا آدمی بڑی آسانی کے ساتھ اٹھا بھی لیتا ہے. مفسر اس طرح ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا ذکر فرمایا. قرآن کے اندر سورج کا ذکر ملا، آپ کو قرآن کے اندر
سورج کا ذکر بھی ملے گا، ہوا، چاند، ستاروں، سیاروں کا ذکر ملے گا، قرآن کے اندر ایوب و عیسیٰ کا ذکر ملے گا، یا یوسف و یعقوب کا ذکر ملے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر لجپال کریم آقا علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ملے گا، اور وہ مجمل نہیں بلکہ بڑی تفسیر کے ساتھ ملے گا، اور مفصل اس طرح ہے کہ آج تک شروع سے لے کر آج سے لے کر عرش معلیٰ تک، قیامت تک کے تمام حالات اس قرآن کے اندر تمہیں ملیں گے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور تبع تابعین کے بعد اولیاء کرام، جس نے بھی اس قرآن سے محبت کی، اس قرآن کو اپنی زندگی بنایا، اللہ رب العزت نے اسے بلند مقام عطا فرمایا، اور جس نے اس قرآن سے روح گردانی کی، قرآن سے منہ پھیرا، اللہ رب العزت نے اسے ذلت اور رسوا کا نشانہ بنا دیا۔ مسلمان کہ ان حالات کو دیکھ کر شاید تڑپ کر پکار اٹھا، شاعر کہنے لگا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔